اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ ناہم میں خوش آمدید۔ یہ حصہ اب تک سب سے زیادہ مطالبہ شدہ موضوع یعنی آج ہم بات کریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اس میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام مہدی، ان کے تعارف، ان کے خاندان اور ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے اور انشاءاللہ اسی ترتیب سے آگے بڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی کے تعارف کو مزید آسان بنانے کے لیے اسے سوال و جواب کے طرز پر پیش کر رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والے حصے آپ کو آسانی سے ملتے رہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ نام کی کوئی شخصیت دنیا میں آنی ہے، اور منکرین امام مہدی کون ہیں؟ تو ہمیشہ سے یہ سوال کسی بھی موضوع کی جان ہوا کرتی ہے کہ کیا جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، آیا وہ حقیقت میں موجود بھی ہے، اس کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ان کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ دی ہے، تو ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں۔ شیعہ و سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ اسکالرز بھی ایسے گزرے ہیں جو کہ سرے سے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد کے ہی انکاری ہیں۔ ان کے مطابق حضرت امام مہدی جیسی ہستی کا کوئی وجود ہی نہیں اور نہ ان کے حوالے سے بیان کی گئی روایات میں کوئی حقیقت ہے۔ یاد رکھیے یہ لوگ منکرین حدیث ہیں، یعنی حدیث مبارکہ کا انکار کرنے والے، تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دینا ہی بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی کی آمد یوں برحق ہے جیسے ایک دن مرنا اور مر کر زندہ ہونا برحق ہے، جیسے قیامت برحق ہے، جیسے جنت، دوزخ اور ابدی زندگی کا تصور برحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان کے ایک فرد کی حکومت قائم ہو اور پھر وہ دلم پہاڑ اور شہر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کون ہیں۔ حضرت امام مہدی کا اصل نام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میرے نام یعنی نبی پاک کے نام پر ہوگا، احمد یا پھر محمد۔ والد کا نام عبداللہ ہوگا اور بعض جگہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ آیا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے، کنیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت یعنی ابو القاسم ہوگی۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے اور اسی لقب کی شہرت کے سبب آپ کو مہدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہوگا؟ اس حوالے سے سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھے۔ آپ نے مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ ان دونوں حدیث مبارکہ سے دو باتیں تو واضح ہو گئیں کہ جناب حضرت امام مہدی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آل بیت و سادات میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ سے ہوں گے۔ دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے پیارے خاندان کو بھی کیا ہی خوبصورتی سے ایک موتیوں کی مالا کی طرح جوڑا ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے دیکھیں تو خاندان حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے جوڑیں تو بھی آپ کا شجرہ نسب حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کہاں ہوگی
حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ان کے نانا سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر روشن مدینۃ المنورہ میں ہوگی، اور مدینۃ المنورہ میں ہی آپ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اب بعض جگہوں پہ سوال آتا ہے، کیا امام مہدی پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں؟ تو ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی غار میں روپوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے، پھر لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھیں گے اور عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر سامنے آئیں گے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ کیا امام مہدی نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے یا ان پر ایمان لانا ہوگا؟ بالکل نہیں، حضرت امام مہدی نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پہ وحی نازل ہوگی، نہ ہی انہیں نبی جان کر ان پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ نبوت اور وحی کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اللہ پاک ان کی صحبت اور ان کی سپہ سالاری عطا کرے تو کیا ہی بات ہوگی، کیونکہ ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ شامل ہونے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور حضرت امام مہدی کی پیروی کرنا قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ عین مطابق ہوگا۔ حضرت امام مہدی آل رسول سے ہوں گے لیکن خود نبی نہیں ہوں گے، نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس لیے جو بھی دنیا میں خود کو امام مہدی کہے اور نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ جائیے کہ وہ مردود، کذاب اور لعنت کا مستحق ہے۔ کیا امام مہدی کے آنے سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق پڑے گا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، امام مہدی کے آنے سے عقائد یا اسلامی تعلیمات پر نہ کوئی فرق پڑے گا، نہ امام مہدی کسی ایسی تبدیلی کا مطالبہ کریں گے۔ ہاں، ان کی مکمل زندگی اور تعلیمات عین اسلام کے مطابق ہوگی اور وہ تمام بدعتوں کو رد کریں گے۔ حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے یا بعد میں؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ دجال مردود کے خروج سے کافی عرصہ پہلے تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل کی ران یا مونڈے پر مارا جن سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے اور جنگیں ہوں گی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے حصوں میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اگر امام مہدی اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں پہچان سکتے، جبکہ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کو حالات کی مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور وہ اس وقت ایک عام انسان جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ پاک ایک رات میں اس کی اصلاح فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی وقت ظہور سے پہلے سے موجود ہوں گے اور ایک عام شخص کی طرح لوگوں میں رہ کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کیونکہ اس وقت انہیں بھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہوگی تو ہم ان کو نہیں پہچان پا رہے ہوں گے، لیکن جب اللہ پاک ان سے مسلم امہ کی قیادت اور دین اسلام کی باغ دوڑ کا کام لینا چاہیں گے تو وہ انہیں ایک ہی رات میں وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کر دیں گے جو وہ ایک عظیم ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ دجال سیریز کا حصہ نہم آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم ظہور مہدی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے بیان کردہ بشارتوں سے آگے کے حالات، جنگوں اور انشاءاللہ مزید ایسے ہی سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے۔
مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ فی امان اللہ۔